Plus TV, safety for all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا وہ کسی کے تم میں سے باپ نہیں ہے اور وہ آخری نبی ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کی آخری کڑی رب العالمین نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ پر جو کتاب نازل کی قرآن مجید آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آخری امت بنایا۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب اور نہ ہی کوئی امت۔ اب اس عقیدے کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے یا آیا، یا کوئی اور کتاب ہے، یا کہ کوئی اور امت ہے، تو متفقہ طور پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور وہ کافر قرار دیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یبعث دجالون کذابون قریب من ثلاثین کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ رواہ البخاری۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال پیدا نہ ہوں، اور ان میں سے ہر شخص کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ رسول ہے، نبی ہے۔ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے علامت میں سے ایک علامت یہ بتائی ہے کہ 30 کے قریب دجال ہوں گے، اور پھر سب کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور نبی ہے۔ لیکن آخری جو کذاب جھوٹا دجال ہوگا، اس کے پہلے کہ جو آئیں گے دجال، وہ سب کے سب اس کے ایجنٹ ہوں گے۔ اب یہ جس دجال سے سارے نبیوں نے ڈرایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے دوران خطبہ اس کا ذکر کیا اور کہا ان مسیح الدجال رجل، یہ دجال جو ہے یہ ایک آدمی ہوگا، انسان ہوگا، یہود میں سے ہوگا، اور یہ فتنے کے وقت عراق اور شام کے درمیانی ریگستان سے ظاہر ہوگا، اور اس کے ظاہر ہونے سے پہلے کے جو حالات
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ فتنے اور فساد کے ہوں گے، حتیٰ کہ آسمان سے اس کے ظاہر ہونے سے پہلے 3 سال پہلے سے بارش کم ہوگی، دوسرے سال ایک دم کم ہوگی، تیسرے سال ایک دم بارش نہیں، یعنی ہر انسان حیران پریشان ہوگا، اور وہ 40 دن اس زمین پر فساد برپا کرتا ہوگا۔ پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر، باقی بچے 40 میں سے 37، تو وہ 37 جو ہے عام دنوں کے جیسا ہوگا۔ یہ 40 دن وہ فساد برپا کرتا ہوگا، لیکن جب سب سے پہلے وہ لوگوں کے سامنے آئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ انہو یبدأ فیقول، وہ سب سے پہلے یہ کہے گا انا نبی، میں نبی ہوں۔ دجال جو ہے اپنے آپ کو نبی کہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لا نبی بعدی، لیکن وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن اے امت کے لوگوں یہ خوب اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بات بٹھا لو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اس پر غور کریں، دجال کس حالت میں ظاہر ہوگا، اور دوسرے وہ ایک انسان ہی ہوگا، اور تیسرے وہ سب سے پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو فتنے فساد میں ڈالے گا۔ تو اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے آج جیسے فتنہ ظاہر ہوا ہے شکیل بن حنیف کا، وہ شخص بھی پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر دعویٰ کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کیا، اور کہا کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ہی ہیں، جیسے کہ ایک ضعیف روایت ہے المہدی، یعنی مہدی جو ہے الا عیسیٰ، مگر عیسیٰ ہی ہے، مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ہی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت یہ ایک دم ضعیف اور بکواس ہے۔ تو اب یہ شکیل بن حنیف بھی دعویٰ پہلے کیا کیا، مہدی کا، پھر عیسیٰ کا، اب تیسرے نمبر پہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ اور جو دجال وغیرہ کا ذکر، ایسی حدیثیں وہ یا تو انکار کر دے رہا ہے، یا تو ضعیف قرار دے رہا ہے، یا اس کا مفہوم غلط بتا رہا ہے، جیسا کہ کہتا ہے حدیث میں ہے دجال نکلے گا اس کے پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، تو یہاں دجال جگہ ہے، کوئی انسان نہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں رجل، ایک آدمی ہوگا، اس کا لشکر بھی ہوگا یہودیوں کا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آدمی ہوگا، وہ کہتا ہے اس سے مراد 2 ملک ہے، امریکہ اور فرانس، اور امریکہ سے کا نکال دو اور پھر فرانس میں سے فا اور را نکالو، کافر ہو جائے گا۔ تو یہ جگہ کا ہے، جبکہ اس کی یہ بکواس ایک دم بکواس ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ شخص جو ہے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، آپ دیکھیں گے اس سے پہلے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے جو نبی ہونے کا دعویٰ کیے ہیں، بہت سے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کیے ہیں، کئی لوگ ہیں، اور اس ہندوستان میں بھی ایسے کئی لوگ پیدا ہوئے، اور اس میں سے ایک مرزا غلام بھی ہے جو فتنے کے وقت ظاہر ہوا اور انگریزوں کا وہ ایجنٹ بنا۔ اس وقت بھی اتفاق کی ضرورت تھی، اور دنیا نے دیکھ لیا، اسلام کے دشمنوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان سے کوئی لڑ کر جیت نہیں سکتا،
اس لیے ان کے اندر اختلاف ڈالو، اور وہ سازش کے تحت ہمارا دشمن کئی طریقے سے مسلمانوں کو پریشان اور مسلمانوں میں اختلاف ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، کمزور کرنے، اور اس میں کامیاب بھی ہو رہا ہے۔ اسی کی ایک کڑی مرزا غلام بھی تھا، وہ بھی پہلے مہدی کا دعویٰ کیا، پھر عیسیٰ کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد خدائی دعویٰ، نبوت کا دعویٰ کیا۔ حد تو یہ ہے کہ آگے بڑھا اور کہہ دیا کہ میں اللہ کی بیوی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے سے اتنا گمراہ ہو گیا، اور پھر لوگوں نے اس کو مانا بھی، اور اس وقت کے سارے علماء مل کر اس کے کافر ہونے کا فتویٰ بھی دیے، اور بڑی ذلت آمیز اللہ تبارک و تعالی نے اس کو موت دی، لوگوں کے لیے سبق اور عبرت بنا دیا۔ اسی سے متاثر ہو کر شکیل بن حنیف نے بھی اس طریقے سے گمراہی والا دعویٰ کر بیٹھا۔ لیکن یہ ماننا پڑے گا اس وقت بھی فساد اور فتنے کا دور ہے، جب حکومتیں کئی طریقے سے سازشیں کر رہی ہیں کہ ہم سازشوں میں کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے ذہنوں کو ادھر ادھر منتشر کر دیں تاکہ ہماری سازشیں، ہمارے عزائم جو ہیں پورے ہو جائیں۔ تو ان سازشوں میں ایک سازش یہ بھی ہے مسلمانوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے کہ مسلمان آپس میں اختلاف کریں، اور شکیل بن حنیف کا اب اختلاف شروع ہوا ہے۔ غور کریں کہ یہ شخص بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کیسے؟ بہار سے نکلا، دنیاوی تھوڑی تعلیم حاصل کیا، پھر کچھ نوکری ذریعے معاش کے لیے دہلی آیا، اب وہاں پر نبی کریم بستی میں کچھ دیر رہا، 4 سال تبلیغ میں گزارا، پھر ظاہر بات ہے کوئی لابی اس کے پیچھے ہے، کوئی تحریک دشمنوں کی، یہودیوں کی ہے، غیر مسلموں کی، جو یہ اتنا ترقی کر رہا ہے اور اس کا سپورٹ دے رہے ہو لوگ۔ وہاں سے نبی کریم بستی میں یہ میں نبی ہوں، ایسا ہوں، یہ شروع کیا، تو وہاں لوگوں نے پیچھا کیا، وہاں سے بھاگا تو دوسری بستی میں، پھر تیسری جگہ، لیکن ہر جگہ اس شخص کو لوگ سمجھائے، بتائے، توبہ کرائے، توبہ کیا، پھر اس کے بعد وہی گمراہی پھیلا رہا تھا۔ تو لوگ اس طریقے سے اس کے پیچھے پڑے کہ یہ شخص جو ہے دہلی چھوڑ دیا، مہاراشٹر کے ایک علاقے اورنگ آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے لگا، وہاں چند گھر تھے اور اس وقت مختصر لوگ بھی تھے، آہستہ آہستہ وہ مسجد جانے لگا۔ اب پھر وہاں لوگ جو معصوم تھے، جاہل تھے، اب ان لوگوں کو پکڑنا شروع کیا۔ اب وہاں پر لوگ کہتے ہیں ایک آدمی نے اس کو زمین دی، یہ غلط ہے، جو تحریک اس کے پیچھے ہے، اس کو استعمال کر رہی ہے، یہ ایجنٹ ہے اس تحریک کا، اس تحریک والوں نے اس کو باقاعدہ زمین خرید کے دی، جس کو مہدی نگر یا رحمت نگر کے نام سے یہ بسایا ہے، اور اس میں وہی شخص رہ سکتا ہے جو اس کے ہاتھ پر بیعت کرے، یعنی اس کو نبی اور رسول مانے۔ اس طریقے سے اس کا فتنہ بڑھتے جا رہا ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 10,000 کی تعداد میں لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر دی ہے۔ لیکن یہ جو استعمال کیا جا رہا ہے، ایک تو جاہلوں کا، سب سے پہلا اس کا حربہ کیا رہتا، لوگوں کے دلوں میں علماء کی نفرت ڈالتا ہے، اور یہ بتاتا ہے مولویوں کے یہ قیامت کی علامتیں جو بیان کی گئی ہے یہ پڑھایا ہی نہیں جاتا، صرف ان کو نماز روزے کی حدیث پڑھائی جاتی ہے، جاؤ کھاؤ کماؤ، یہ حدیثیں ان کو نہیں معلوم ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گمراہ کرنے والی جتنی بھی تحریکیں نکلی ہیں، سبوں نے سب سے پہلے کوشش کی ہے کہ عوام جو ہے علماء سے دور رہے، علماؤں کی نفرت ان کے دلوں میں پیدا کی۔ یہ بدبخت بھی یہی پہلا کام کرتا ہے، علماء سے دوری، اور پھر اس کے بعد ان کو اپنا شکار بناتا ہے، حدیثوں کو اپنے حساب سے توڑ مروڑ
کرتا ہے۔ اس طریقے سے یہ شخص فتنہ پیدا کیا۔ اب یہ مہدی کہتا ہے اپنے آپ کو یا عیسیٰ، آپ دیکھیں گے تقریباً 100 حدیث ہے اور مہدی کے بارے میں 50 حدیثیں آتی ہیں، اور اس سے پہلے شیعہ و لوگ کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا 12واں امام مہدی ہی ہے جو ایک پہاڑ میں چھپا ہے، وہاں سے دنیا چلا رہا، ایک دن نکلے گا اور مسلمانوں کو قتل کرے گا۔ وہ لوگ بھی مہدوی لوگ جو ہیں وہ بھی امام مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں، آ چکے ہیں، انہی کی یہ پیروی کرنے والے ہیں جو جونپور کے اندر بہت سال پہلے پیدا ہوا۔ اور اسی طریقے سے تقریباً نام کے ساتھ دیکھے تو 15 لوگ ابھی تک مہدوی ہونے کا دعویٰ کیے ہیں۔ اس میں مرزا غلام نے بھی کیا ہے اور یہ شخص بھی کیا ہے۔ لیکن آپ حدیث دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بارے میں فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی نکلے گا اور وہ شخص حکمراں ہوگا عرب کا، ایک چیز، اور پھر آپ نے فرمایا من اہل بیتی، میرے خاندان سے ہوگا اور میرے نام کے مشابہ اس کا نام ہوگا واضح طور پر۔ اور پھر ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کے اندر کئی حدیثیں ہیں جس میں واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہے حکومت کرے گا، ظلم ستم سے، فساد فتنے سے زمین بھری ہوگی، یہ حکومت کرے گا اور عدل کے ذریعے پوری زمین کو جو ہے فساد سے پاک کر دے گا، امن و امان والی ہوگی، خیر و برکت اللہ تعالیٰ اس وقت پیدا کر دے گا، سکون پیدا کر دے گا۔ اور وہ 5 سال 7 سال یا 9 سال تک اس کی حکومت رہے گی، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اور انہی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم کی حدیث اور ترمذی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دمشق کے مشرقی طرف جو سفید منارہ ہے وہاں پر وہ اتریں گے، اور اس وقت نماز فجر کی اقامت کہی گئی ہوگی اور امام مہدی مصلی پہ ٹھہرے ہوں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس وقت امام مہدی کی امامت میں وہ نماز پڑھیں گے اور کہیں گے دروازہ کھول دیا جائے، تو یہودیوں کا جو لشکر ہوگا اس کی قیادت میں دجال کے 70,000 کے، اور جہاں تک ان کے سانس جائے گی وہاں پر وہ لوگ وہاں تک مرتے جائیں گے، وہاں سے دجال بھاگے گا، مقام لط پہ اس کو پکڑا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے ایک نہیں 50 حدیثیں ہیں جس کا یہ شخص انکار کرتا۔ تو مختصر یہ کہ یہ شخص جو ہے اس کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا یہ سب فتنے کے وقت پیدا ہوں گے، ایک چیز، اور دوسرے یہ لوگ پہلے نبی ہونے کا، جیسا دجال بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، یہ شخص بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، دجالی ایجنٹ ہیں۔ ایسے لوگوں کو شرعی اگر قانون ہے سمجھایا جائے، توبہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی ایک ہی سزا ہے، قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہاں کے حساب سے اب شرعی قانون نافذ تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ اتنا ہے کہ متفقہ طور پر قرآن حدیث کے حساب سے وہ اور اس کے ماننے والے جتنے سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں۔ اگر توبہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کافر رہیں گے اور کفر کی حالت میں ان کی موت
ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام فتنوں سے ہم تمام ایمان والوں کو ہر قسم سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سچی پکی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔